السلام علیکم گائس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور فائنلی گائس وہ دن آ چکا تھا جس دن سلطان کی قربانی تھی، اور الحمدللہ سلطان کی قربانی کا وقت آ گیا تھا۔ یہاں میں سلطان کو پانی پلا رہا تھا اور بس میرا دل بہت زیادہ اداس تھا، بولنے کو کچھ الفاظ نہیں تھے، کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، بنانے کو کچھ ویڈیو نہیں تھی، بس صرف دل میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، ایک عجیب سی آواز تھی جو کہ بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ میں کسی بھی طرح سلطان کو روک لوں، کسی بھی طرح سلطان کو روک لوں۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سلطان دوسری عید کو نہیں، تیسری عید کو نہیں، الحمدللہ سلطان پہلی عید کو ہی قربان ہو گیا تھا اللہ کی راہ میں۔ اور بس یہ اس کی قربانی کے ذبح ہونے سے پہلے کچھ لمحات تھے جو میں نے آپ لوگوں کے لیے کیپچر کیے، کیونکہ آپ لوگوں کو بہت بے صبری سے انتظار تھا سلطان کی قربانی کا، کیونکہ آپ سب میرے یوٹیوب فیملی ممبر ہو، اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی تو میں ہوں، اور ہم لوگوں کی وجہ سے ایک پوری کمیونٹی ہے۔ تو بھائی صاحب سلطان کی قربانی کا وقت آ چکا تھا۔ یہاں پہ میں نے گھر کے بچے کو موبائل دیا ہوا تھا، اور مجھے بالکل بھی نہیں خبر تھی کہ موبائل سے کس طرح کی ویڈیو بنے گی، کس طرح کی نہیں، لیکن بس یہ تھا کہ میرا پورا دھیان سلطان پہ تھا۔ اور یہاں پہ بس مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرنا کیا ہے، اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے، سلطان کو کیسے جانے دوں۔ تھکن سے بھی چور تھا، کیونکہ پوری بقرعید خود کو نہ دھیان دینا، بس صرف سلطان کے ساتھ دل لگا رہنا۔ اور پھر جب اینڈ میں وقت آیا تو بس نہ وقت ساتھ دے رہا تھا، بس ایسا لگ رہا تھا جیسے سب چیزیں جاتی جا رہی ہیں۔ ایموشنز پہ بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کری، خود کو سنبھالنے کی کوشش کری، لیکن سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ بس چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کر لوں، لیکن آپ سب لوگوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ ایموشنز پہ کنٹرول کہاں ہو سکتا ہے جب انسان اتنی خدمت کرے، اور سلطان کو پورا سال بھر تقریباً پال کے اللہ پاک کی راہ میں رخصت کرنا بہت زیادہ ہی مشکل تھا۔ اور یہ لائف کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ سلطان کو پورا سال پالا۔ جبکہ پانڈا کی بات کی جائے تو پانڈا کو بقرعید کے سیزن میں ہی پرچیز کیا تھا، پارس کی بات کی جائے تو پارس کو بھی عید کے بعد بقرعید سے پہلے ہی پرچیز کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے جتنے بھی جانور آئے سب کو بقرعید سے پہلے ہی پرچیز کیا تھا۔ لیکن ایک سلطان وہ واحد تھا جس کو ہم نے پورا سال بھر پالا، اس کے ساتھ شوق کیا، اس کو منگوایا اپنی پسند سے ہی، اور پھر اس کو اللہ پاک کی راہ میں قربان کیا۔ اور فائنلی وہ دن آ گیا تھا، سب مجھے دیکھ رہے تھے، اور میں بس چاہ رہا تھا کہ بس کسی بھی طرح خود کے ایموشنز پہ کنٹرول کروں، لیکن جب میں سلطان کو دیکھتا تھا تو بس دل آنکھوں سے بھر آتا تھا، آنکھیں بھر آتی تھیں، سمجھ نہیں آتا تھا کرنا کیا ہے۔ بس ایسا دل کر رہا تھا کہ سلطان کی رسی چھوڑوں اور سلطان کو بولوں جاؤ، بس بھاگ جاؤ بس۔ لیکن یہی تو ہے کہ بس سنت ابراہیمی کو کوئی آپ کی پسندیدہ چیز جس کو آپ قربان کرتے ہوئے آپ کا دل اٹک رہا ہو، آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ کوئی چیز جا رہی ہے، اور سلطان کو چھوڑنے کو دل نہیں تھا۔ اور پھر بھائی نے آخرکار مجھے مورا پکڑا دیا تھا کہ اس نے کہا کہ بھائی جو اس نے اس کو پالا ہے وہی آ کے اس کا مورا پکڑ لے، کیونکہ وہ کسی کو مورا پکڑنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ تو بس پھر یہاں پہ میں روتا رہا، سلطان کو سمجھاتا رہا، اور سلطان جو ہے اس کے پیر بننا اسٹارٹ ہو گئے تھے، لیکن جو ہے بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ سلطان سے زیادہ تو بھائی میں گھبرایا ہوا تھا، اور سلطان کو بس سمجھایا جا رہا تھا سلطان نہیں، سلطان سمجھ جاؤ، سلطان نہیں، سلطان تم بہت اچھی جگہ جا رہے ہو، سلطان نہیں کرو۔ لیکن جانور کو معلوم ہو چکا تھا، اور سلطان کو گھبراہٹ تو تھی، مگر الحمدللہ جتنا مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان گھبرا جائے اور گھبراہٹ میں آ کے جو ہے کچھ کر دے یا کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے، کیونکہ سلطان کی ناک میں نہ نکیل تھی، نہ ہی سلطان کی ناک میں کسی قسم کا سوراخ تھا۔ تو اس وجہ سے مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان جو ہے خود کو زخمی کر لے۔ لیکن الحمدللہ سلطان بالکل سکون سے کھڑا رہا، اور میں سلطان کو جو کہتا، جس طرح کہتا، سلطان میری بات سمجھتا، میری بات سنتا،
اور بس میں اسی کو ہی سمجھایا جا رہا تھا کہ سلطان تم ٹینشن نہیں لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں آخری دم تک تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تمہارے ساتھ ہی ہوں، تمہیں گھبراہٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کر رہا ہے، تم جہاں جا رہے ہو وہ اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تم بہت اچھی جگہ جا رہے ہو، اس چیز کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا جس جگہ تم جا رہے ہو۔ سلطان تو بس سلطان سوچتا رہا، سکون سے کھڑا رہا، اور پھر یہاں پہ سب نے ملا کے سلطان کو جو ہے تھوڑا سا دھکا مارا، جس پہ سلطان جا کے تھوڑا سا گر گیا، لیٹ گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے بس دل بھر آ رہا تھا کہ بس کسی بھی طرح سلطان کو روک لوں، اور یہاں پہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہو تو بھائی میری جو ہے بس ناک بھی نہیں نکل رہی تھی، اور بس ٹیشو پیپر بھی نہیں تھا، تو یہ ساری چیزیں کو اوائڈ کیجیے گا۔ اور بس کیا کروں، کیونکہ میں خود ہی نہیں سنبھل پا رہا تھا، اور بس سلطان کے لیے تو بہت بے قابو تھا۔ آپ جو قربانی لورز ہے وہ سمجھ سکتا ہے، ابھی بھی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہنے کو، لیکن بس سلطان کو بہت میرے دل کے عزیز تھا۔ سلطان جیسا کوئی جانور ہی نہیں تھا، سلطان جیسا کوئی معصوم ہی نہیں تھا، سلطان جیسا کوئی خوبصورت ہی نہیں تھا۔ سلطان نے مجھے کبھی بھی تنگ نہیں کیا، جب سے آیا فارم سے کبھی اس نے مجھے کسی شکایت کا موقع نہیں دیا، کبھی اس نے مجھے چارہ میں تنگ نہیں کرا، کبھی پانی میں تنگ نہیں کرا، کبھی جگہ پہ تنگ نہیں کرا۔ بعض اوقات جانور ہوتے ہیں کہ تنگ کرتے ہیں، جانوروں کو دیکھ کے تنگ کرتے ہیں، لیکن سلطان آیا جب سے ایسا بھولو تھا، ایسا بھولو تھا، ایسا بھولو تھا کہ سلطان نے کبھی کسی چیز میں مجھے تنگ نہیں کرا۔ تو اس وجہ سے سلطان سے مجھے بہت اٹیچمنٹ، مجھے کیا سارے بچوں کو اٹیچمنٹ ہو چکی تھی، اور سلطان کی قربانی کے وقت ہر ایک بچہ بہت بری طرح رو رہا تھا، اور ہر ایک فرد رو رہا تھا، بس صرف سب کو سلطان 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 مت جاؤ، سلطان مت جاؤ۔ اور بس میری بھی کچھ اسی طریقے سے فیلنگ تھی، سب سمجھا رہے تھے، لیکن بھائی آپ کے بھائی کے ایموشنز پہ کنٹرول ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ سلطان بس جا رہا ہے۔ تو بس یہی تھی ویڈیو، اور آپ سب بس دیکھ سکتے ہیں سلطان کو باندھ رہے ہیں یہاں پہ، اور بس جو ہے کچھ ہی دیر کی بات تھی کہ سلطان ذبح ہونے والا تھا، اور بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ ماشاءاللہ یہی تو سنت ابراہیم ہے، دیکھو اللہ پاک نے کتنا خوبصورت جانور اس بقرعید پر بھی ہمیں دیا، اور جو ہے اس کی قربانی کرنے کا ہمیں موقع دیا، جبکہ اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خال پہنچتی ہے، نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کے پاس پہنچتی ہے تو وہ آپ کی خوش دلی اور صاف نیت پہنچتی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں اپنی ایک عزیز چیز کی قربانی دینا، جس سے آپ کا دل خوب اٹیچ ہو۔ تو بس یہی ہے بھائی جان، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی اپنے گھروں کے اندر اپنے جانوروں کی قربانی دے دی ہوگی، اور ساتھ خیریت کے ساتھ آپ لوگوں کے گھر میں بھی قربانی ہو چکی ہوگی۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو میری طرح جانوروں کے اوپر رو رہے ہوں گے، جنہوں نے خوب محنت کی ہوگی، محنت چاہے سے ایک دن کی ہو یا محنت چاہے سے پورے سال بھر کی ہو، اگر ایک دن کی بھی محنت جو ہے سچی اور پکی ہو تو وہ محنت ہوتی ہے، محنت رلا دیتی ہے۔ تو بس یہی محنت تھی میری سلطان کے ساتھ، اور بس میں سلطان کو اینڈ تک نہیں چھوڑ رہا تھا، اور میری کوشش تھی پوری کہ میں سلطان کو رخصت کر کے ہی چھوڑوں گا۔ بس پھر یہاں پہ قصائی صاحب شروع ہو چکے تھے، اور مجھے کمپلیٹلی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ بس اب سلطان جانے والا ہے، اور بس یہاں پہ پھر قربانی کا مرحلہ اسٹارٹ ہو چکا تھا، اور بہت زیادہ سب لوگ رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے۔ اور پھر یہاں پہ جو ہے سلطان کے اوپر پانی ڈالا گیا تاکہ سلطان ایزی ذبح ہو جائے، اور بس آپ کے بھائی کے آنسو نہیں رک رہے تھے، سب لوگ سمجھا رہے تھے کہ بس چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ اور جب فائنلی سلطان ذبح ہو گیا تو بس بھائی جان میں کیا بتاؤں، آپ لوگوں کو بھی یہ ویڈیو دیکھ کے بعض لوگ رو جائیں گے، لیکن بس یہی سب ہے۔ اور سلطان کے ساتھ بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا، آپ لوگوں کے بھی سلطان بہت دل کے عزیز تھا، بہت زیادہ۔ میں امید کرتا ہوں
کہ آپ لوگوں کو سلطان کی پوری جرنی بہت پسند آئی ہوگی. آپ لوگوں نے پوری بقرعید سلطان کے ساتھ خوب انجوائے کیا ہوگا. جو سلطان کے پاس آ کے مل سکے انہوں نے بھی، اور جو سلطان کی ویڈیوز دیکھ کے اپنے گھر بیٹھ کے انجوائے کر سکے انہوں نے بھی. سلطان کے ساتھ میرا بھی وقت بہت اچھا گزرا اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت اچھا وقت گزرا. یہ تھی میرے سلطان کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا.